السلام علیکم. آج میں ایک ایسے ٹاپک کے اوپر بات کروں گا جس کے متعلق بہت زیادہ مس انڈرسٹینڈنگ پائی جاتی ہے، اسپیشلی بارڈر کی دوسری جانب. کچھ کمنٹس میں نے پڑھے جنہوں نے اس بات کو ری انفورس کیا کہ میں اس کے اوپر ایک سیپریٹ ویڈیو کروں، اور وہ کمنٹس نارملی انڈینس کی طرف سے ہیں، اور کمنٹس نارملی یہ ہوتے ہیں کہ JF-17 تھنڈر از ناٹ اے نیو ایئر کرافٹ. یہ ایک نیا ایئر کرافٹ نہیں ہے، نیا ڈیزائن نہیں ہے، اینڈ دیر از نتھنگ مچ نیو اباؤٹ اٹ. اور یہ F7 ایئر کرافٹ کے اوپر سپر 7 کی طرز پہ بنا ہوا ایک ایئر کرافٹ ہے. تو اس مس انڈرسٹینڈنگ کو میں ضرور دور کرنا چاہوں گا. جب انڈیا نے MiG-21 کو فیز آؤٹ کرنے کے متعلق سوچا تو انہوں نے تیجس پروگرام کو انیشیٹ کیا، جو کہ ان کا انڈیجنس پروگرام تھا. اور ایٹ دا ٹائم آف انسیپشن دا پروگرام واز ریئلی گڈ، کیونکہ اس پروگرام میں ان کے مطابق دا ہول ایئر کرافٹ وڈ بی انڈیجنس، اور انڈیا کا خود کا بنایا ہوا ایئر کرافٹ ہوگا، یہاں تک کہ انجن بھی اس کا اپنا ہوگا، بنایا ہوا لوکلی مینوفیکچرڈ. لیکن میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی یہ بات ڈسکس کی کہ انجن کو بنانا بہت ہی مشکل کام ہے. ڈیولپ کنٹریز کے لیے بھی بہت مشکل کام ہے، ان کنٹریز کے لیے بھی جن کی ایویشن انڈسٹری ہے، جن کی ایویشن ہسٹری ہے. فار ایگزامپل ہم جرمنی کو لے لیتے ہیں. جرمنی ایویشن انڈسٹری میں ایسے ہی تھا جیسے دنیا کا ایک ٹیچر ہوتا. پوری دنیا کی ایویشن انڈسٹری کے ٹیچرز تھے جرمنز. They were the ones who taught the art, especially in the supersonic era, the art of making and designing aircrafts, especially the fighter aircrafts. اگر آپ World War I, World War II کو دیکھیں, especially World War II, تو Germans were leading the way. German industry was leading the way. The British were there as well. But Germany is not making aircraft engines anymore. Germany ایئر کرافٹ بنا بھی نہیں رہا، فائٹر جیٹس کولیبوریشنز میں ہے، یورو فائٹرز کی کولیبوریشن میں ہے، تو یورو کاپٹرز کولیبوریشنز ہیں. تو اٹس ناٹ این ایزی ٹاسک. سو ملک کرتے یہ ہیں کہ وہ انجنز جو پروون انجنز ہیں، جو اچھے انجنز ہیں، ان انجنز کو امپورٹ کرتے ہیں، اپنے اسٹرکچر کے ساتھ انٹیگریٹ کرتے ہیں، ایویونکس کو انٹیگریٹ کرتے ہیں، اینڈ دے میک اے فائٹر جیٹ آف دیئر اون. انڈیا ہیز ڈن دا سیم. تو اس نے وہی کام کیا جو کہ سمجھ آتی تھی. انہوں نے اس ضد پہ بہت عرصہ رکے رہے، اٹکے رہے کہ اپنا خود کا ایک انجن بنائیں گے. وہ نہیں کر سکے. آف کورس دیٹ واز انڈرسٹینڈیبل. جو مارود بھی تھا اس کے اندر بھی انجن، آف کورس وہ تو بڈنگ ایئرس تھے ایویشن انڈسٹری کے انڈیا میں، وہ تو نہیں بنا سکتے تھے. تو انجنز آپ کو امپورٹ کرنے ہی پڑتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کی ٹیکنالوجی اتنی سپیریئر ہو جائے کہ آپ ویسے انجنز بنا سکے. چائنا نے JF-17 تھنڈر میں MiG-29 کا انجن یوز کیا. چائنا نے J-10C میں Su-27 کا انجن یوز کیے. تو اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. لیکن ہم واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف، اور وہ ٹاپک ہے کہ وہ مسکنسیپشن کہ JF-17 تھنڈر MiG-21 جو کہ پاکستانی ویریشن یا چائنیز ویریشن میں F7 ویریئنٹ تھا، اسی کا ایک ماڈرنائزڈ ورژن ہے. تو میرے خیال سے انڈینز کے ذہن میں یہ بات شاید اس لیے بھی آتی ہے کہ جو F6 ایئر کرافٹ تھا، F6 ایئر کرافٹ کو ہی انہوں نے ماڈیفائی کر کے A5 اٹیک ویریئنٹ بنایا تھا. اور وہ کس طرح بنایا تھا کہ F6 واز اے ٹوین انجن ایئر کرافٹ. ٹھیک ہے، اسی ٹوین انجن ایئر کرافٹ کو A5 ویریئنٹ بنا دیا گیا تھا. دیر واز اے نوز دیٹ واز ایڈڈ، اور جو انٹیکس تھے وہ بجائے فرنٹ کے ہونے کے وہ سائڈ آن انٹیکس بنا دیے گئے. اینڈ وی ور گڈ ود ایوری تھنگ ایلس. تھوڑے ڈائمینشنز چینج ہوئے. اٹ واز A5 اٹیک ایئر کرافٹ. تو انٹرسپٹر سے اٹیک کی طرف چلے گئے، اور ناٹ مچ واز چینج. تو ہاں، اس کیٹیگری میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ A5 واز ناٹ اے نیو ایئر کرافٹ. وہ ماڈرنائزیشن تھی F6 ایئر کرافٹ کی. بالکل ٹھیک. یا MiG-19 بالکل ٹھیک، ایسا ہی ہے. لیکن F7PG جو کہ MiG-21 سے ڈیرائیو ہوا F7، اس کو سپر 7 کے جو پروجیکٹ تھا اس کو کنسیو تو کیا گیا تھا، لیکن JF-17 تھنڈر کیم آؤٹ ٹو بی اے ٹوٹلی ڈفرنٹ ڈیزائن فلسفی. آپ F7PG کو دیکھیں گے یا F7P کو دیکھیں گے تو وہ سنگل ڈیلٹا ونگ ایئر کرافٹ ہے. the back wing is like any other MiG aircraft.
اس میں بالکل بھی ایسا نہیں ہوا کہ فرنٹ کے انٹیک کو آپ نے سائڈ آن کر دیا اینڈ یو کم اپ ود اے نیو فائٹر. Just take a look at this. This is the JF-17 Thunder. You see, this is more like a twin delta wing aircraft, right? Just like an F-16. Just like an F-16. Then we've got the leading edges over here. The design philosophy of JF-17 is completely different than the design philosophy of F-7, right? اور اگر F-7 کے اوپر بیس بھی ہوتا تو as long as it serves our purpose, there was no point that we deny that it is not based on the design philosophy of F-7PG. لیکن نہیں ہے. This is a completely new aircraft. اس کی ڈیزائن فلسفی آپ کو F-16 سے تو مطابقت رکھتی ہے, F-7PG یا F-7 ایئرکرافٹ سے نہیں رکھتی کہیں سے بھی. So this is totally different. یہ بالکل مختلف ہے, اور میں چاہوں گا کہ آپ خود سے ویورز اس چیز کو دیکھیں. آپ دونوں ایئر کرافٹس کو سائڈ بائی سائڈ دیکھیں اور دیکھیں کہ کتنی آپ کو مماثلت لگتی ہے F-7 ایئر کرافٹس اور JF-17 تھنڈر کی. تو جہاں تک JF-17 تھنڈر کی بات ہے, اٹ ہیز پرووڈ ٹو بی دا بیک بون آف پاکستان ایئر فورس. ہمارے پاس J-10Cs تو آ گئے, ہمارے پاس اسٹیلتھ ایئر کرافٹ بھی آ جائیں گے, لیکن ہمارے JF-17 تھنڈر نے یہ چیز شو کی ہے کہ اس میں یہ کیپیبلٹی ہے کہ اٹ ہیز اسٹارٹیڈ ریپلیسنگ میراجز. اس نے F-7 کو ریپلیس کیا, اس نے میراج کو ریپلیس کیا, اس نے F-16 کو آگمنٹ کیا. JF-17 از اے کمپلیٹلی ڈفرنٹ بریڈ جس نے تینوں کیٹیگریز کو آگمنٹ کیا, ریپلیس کیا. تو I'll talk in detail on this, لیکن میں نے ایک شارٹ ویڈیو اس لیے بنائی ہے تاکہ مجھے زیادہ کمنٹس آپ کے فیڈ بیک ملے کہ آپ کس حد تک ایگری یا ڈس ایگری کرتے ہیں. تو اس کا ایک فالو اپ ویڈیو میں ضرور بناؤں گا. ٹل دین ٹیک کیئر, اللہ حافظ.